وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند ضروری باتیں گزر چکی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جن کو تمام کی تمام امتیں وہ ان کی طرف دیکھتی ہے، ان کو اپنا بڑا مانتی ہے، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی وہ ان کو دیکھ کر ان کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ ایک یہودی ہے، اس کا نام ہے ابن سوریہ، وہ آپ علیہ السلام کی طرف آئے اور کہنے لگے کہ آپ یہودی بن جاؤ نا تو آپ کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ جیسے یہاں پر ایک ساتھی مجھے آ کر کہنے لگے کہ ہم رستے میں جا رہے تھے تو دو بڈھیوں نے ہمیں پکڑ لیا اور کہتی ہے کہ تم عیسائی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں عیسائی نہیں بنتے، ہم مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ دعوت دینا ہمارا کام ہے کہ ان کو دعوت دیں، ان کو اسلام کی دعوت دیں، ہم وہ نہیں دیتے تو وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ تو ابن سوریہ آئے کر آپ علیہ السلام سے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور نصارہ بھی اس طرح کہا کرتے تھے کہ آپ نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، تہتدوا تم ہدایت پالو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اور کہنے لگے یہ کونوا ہودن کہ ہو جاؤ تم یہودی، او نصارا یا عیسائی یا نصرانی بن جاؤ، تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں، آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، جو کہ حنیف ہے، جو کہ سیدھا رستہ ہے، جو کہ سیدھی ملت ہے۔ تو اس میں ایک طرف اشارہ ہے کہ آپ کو بہت ساری دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر چکے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ پورا سپارہ تقریباً آپ لوگوں نے سنا کہ یہودیوں کو، مشرکین کو دعوت ہے او یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ توحید پر دلائل دیتے ہی جا رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں مانتے اور آپ کہتے ہو کہ ہم تقلید ہی کرتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں، ہمیں دلائل وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر تم لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہو اور قدردان مانتے ہو، تو ذرا ان کی ملت کا اتباع کیجیے۔ میں بھی ان کی ملت کا اتباع کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وحدانیت ہے۔ تو نصرانی اگرچہ ان کو بڑا مانتی ہے، لیکن وہ عیسائیت میں وحدانیت نہیں ہے، وہاں پر تثلیث ہے، وہاں ایک کے تین اور تین کے ایک۔ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے یہ؟ عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ تین ہے، اور تین بھی نہیں ہے، ایک ہے۔
کہ کیا مطلب ہوا؟ وہ کہتے ہیں اللہ ان 3 چیزوں سے مرکب ہے، اللہ والعیاذ باللہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک روح القدس یا حضرت مریم علیہ السلام. تو یہ 3 چیزیں مل کر وہ کہتے ہیں ایک اللہ بنتا ہے. تو یہ کیا 3 ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. تو ان کا یہ ہے کہ 3 نہیں ہے، یہ ایک ہے اصل میں، تینوں مل کر ایک ہے. اور ایک بھی نہیں ہے، اصل میں کیا ہے؟ 3 ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ چکر چھوڑو، اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اکیلے ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے. اگر آپ لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے ہو تو اللہ ایک پر ایمان لے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور یہودی کہتے ہیں کہ یہودی مشبہہ ہے، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں، انسانوں کی طرح اللہ کو بناتے ہیں. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عزیر علیہ السلام. تو یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملت تو نہیں تھی، وہ تو حنیفہ اس کا مطلب ہے کہ سیدھے راستے پر، سیدھی ملت تھی، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفا. قل آپ کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرتا ہوں میں، حنیفاً جو کہ سیدھا راستہ ہے. وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنا رہے. یہ یہودی تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تورات کی اصل زبان عبرانی ہے. تو عبرانی زبان کی تلاوت کرتے تھے اور پھر اس کی تشریح عربی میں کرتے تھے مسلمانوں کو، کہ دیکھو تورات میں یہ لکھا ہوا ہے. تو مسلمانوں کو کیا پتہ عبرانی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جیسے ہم ادھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی جاپانی کتاب لے آئے اور کوئی آپ کو کہے کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ واقعی ادھر یہ لکھا ہوا ہے یا یہ اپنی طرف سے بھی کچھ اضافہ کر رہا ہے اس میں. تو جب یہ یہودی اس طرح کرتے تھے کہ تورات کی تلاوت عبرانی میں کرتے تھے، پھر اس کی تشریح عربی میں کرتے تھے، تو مسلمان حیران کہ اب اس کو مانے کہ نہ مانے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ان کی باتوں کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. نہ یہ کہو کہ یہ سچی باتیں ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ واقعی صحیح تورات پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ. اور نہ تکذیب کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں نہ کہیں تورات کا صحیح ترجمہ بھی آپ کو کریں اور آپ پھر اس کے انکاری بن جاؤ. ایسا مت کرو. نہ تصدیق کرو نہ ہی تکذیب کرو، بلکہ کیا کہو؟ آپ یہ کہو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے، اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہے، جو کچھ باقی پیغمبروں کی طرف نازل ہوا ہے، وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ جو آپ باتیں کرتے ہو کیا یہ وہ تورات ہے کہ نہیں ہے، ہم ان کی نہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تکذیب کرتے ہیں. تو یہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے. ترجمہ دیکھیے. قولو آپ کہہ دیجئے، آپ سب کہو، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف جو قرآن ہے، وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو صحیفے ہیں، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، اور ان کی اولاد کی طرف. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی اور ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بے شمار انبیاء بھیجے. بے شمار میں کہہ رہا ہوں، سب کے سب انبیاء بھیجے سوائے چند ایک 10-11 انبیاء کے علاوہ. باقی سب کے سب پیغمبر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے اسباط تھے، یعقوب علیہ السلام کے اسباط تھے، قبیلے تھے. اور اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ جب یعقوب علیہ السلام اپنے زمانے، ان کے 12 بیٹے تھے. آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اس میں آپ سب کو یہ معلومات ہے کہ 12 بیٹے تھے. اور یہی اولاد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گئی تو یہ ہزاروں میں بن گئے تھے. ہزاروں قبیلے ہزاروں جو ہے نا افراد بن گئے تھے. 12 قبیلے تھے. وہ ہر ایک کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگ پیدا کیے.
اور سوائے چند ایک کے جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان کے علاوہ باقی سب کے سب انبیاء، اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ باقی سب انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، بنی اسرائیل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ جو کچھ ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا ہے ہم ان پر بھی ایمان لائیں۔ وما اوتیا، اور جو کچھ دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ہے، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل ہے، وما اوتی النبیون من ربہم، اور وہ جو دیا گیا ہے پیغمبروں کو من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، نہیں تفریق کرتے بین احد منہم، کسی ایک کے بھی درمیان میں، ان میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے کہ ان کو مانتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہے ہم اس کے لیے اللہ کے فرمان بردار ہے، مسلمون اطاعت گزار ہیں۔ تو جو شخص ان میں تفریق کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور اے یہود، آپ لوگ یہ تفریق کرتے ہو کہ تورات تو مانتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن انجیل اور قرآن نہیں مانتے، لہٰذا آپ تفریق کرنے والے بن گئے اور مسلمان نہیں ہو۔ اور اسی طرح عیسائی وہ تورات بھی مانتے تھے، انجیل بھی مانتے تھے، لیکن وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی نبی اور پیغمبر نہیں ہے۔ تو جو شخص بھی آج کے دن بھی ان سب کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ آگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے رستہ کھلا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر آمنوا یہ لوگ ایمان لائے، یہ یہود اور عیسائی، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، مثل اس کے یا بِمِثْلِ ان چیزوں پر، ما آمنتم جن پر ایمان لائے ہو تم لوگ اے مسلمانوں، فقد اہتدوا، پس یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، یہ لوگ ہدایت پائیں گے جن چیزوں پر آپ لوگ ایمان لا چکے ہوں، جو کہ آخری نبی ہے، قرآن ہے اور تمام کی تمام کتاب ہے اور انبیاء ہے۔ اگر یہ لوگ بھی ان پر ایمان لاتے ہیں تو یہ مومن ہوں گے، ہدایت پہ ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی شخص صحابہ جیسے، یہاں مخاطبین صحابہ ہے کہ یہ صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں، ایسی ایمان تم بھی لے آؤ تو وہ مقبول ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور اگر آپ ان لوگوں جیسے ایمان نہیں لاتے، ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے جن چیزوں پر یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو آج کل اگر کوئی شخص کہے کہ یہ جو قادیانی ہے اور دوسرے گروہ ہیں کہ وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو مانتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو مانتے ہیں، تو ان چیزوں پر تو، یا پھر یہ جو جتنے بھی بدعات اور رسومات ہوتی ہے جو صحابہ اکرام کے دور میں نہیں ہے اور ہم لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر یقین کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں یہ دے گی، وہ چیز ہمیں یہ دے گی، اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں لگ گئے، تو صحابہ اکرام جن چیزوں پر ایمان لا چکے ہیں ان پر ہم نے بھی ایمان لانا ہے، اور جن چیزوں پہ وہ ایمان نہیں لائے، جن چیزوں سے انہوں نے اعراض کیا، ان چیزوں سے ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اعراض کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم لوگ ان چیزوں پر ایمان لاؤ جن پر میرے صحابہ ایمان لائے، جو تم لوگ اس وقت کے تم لوگ کیا تھے؟ صحابہ تھے، تو جو لوگ صحابہ کے ایمان جیسے ایمان لائیں گے فقد اہتدوا، پس یہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے علاوہ کسی چیز پر ایمان لاؤ گے یا ان کے بتائے ہوئے ایمانی باتوں میں سے کسی چیز کو کم کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو بھی آپ مومن نہیں کہلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ، پس بے شک ہے یہ لوگ، فی شقاق، ضد میں، عناد میں اور دشمنی میں۔ یہ دشمنی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے پھر ایسا کریں گے۔ ان کے سامنے دلائل بھی ہم نے واضح کر دیے، اور اگر یہ لوگ تقلید پر ایمان لاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دی ہم نے، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو یہ ضد اور عناد ہی ہے، دشمنی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ ڈریے مت، آپ خوف مت کھائیے، پریشان مت ہو جائیے،
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہو جائے گا آپ کو ان کی طرف سے اللہ کافی ہو جائے گا آپ کا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، جو کچھ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے آپ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ باخبر ہے۔ یہ آیت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب شہید کیے گئے اور اپنے گھر میں ان کا محاصرہ کیا گیا، بہت لمبا واقعہ ہے، اور جب شہید کیے گئے تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو چند بدبخت گئے اور ان کو گھر میں جا کر جو شہید کیا تو وہ قرآن کھول کے تلاوت کر رہے تھے، اور ان کا خون مبارک جو قرآن میں گرا وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت پر گرا، اور وہ قرآن کا نسخہ آج تک موجود ہے، پتہ نہیں استنبول میں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ نسخہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے اور شہید کیے گئے، تو ان کا خون مبارک جو تھا وہ اس آیت کے اوپر وہ گرا تھا، تو اس لیے بھی قابل یا ذکر ہے یہ واقعہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں ہم رنگے ہیں۔ کیا ہو، یہ عیسائی لوگ ایک عجیب قسم کی رسم ہے ان کی کہ جو بندہ عیسائیت اختیار کرتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم رنگے پانی میں غسل دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں بپتسمہ، اور وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اس میں نہیں نہائے گا تو وہ عیسائی نہیں بن سکتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے عیسائیت کے ان پانی کے رنگ میں رنگنا، اس کا اللہ نے یہ رد کیا کہ نہیں، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، کسی کے اوپر چڑھے یہ کیا رنگ ہوگا۔ ایک تو اس چیز کے متعلق اس آیت میں یہ بات کی گئی کہ یہ کوئی حیثیت یہ نہیں رکھتی کہ آپ کو رنگ دیا جائے گا تو آپ گناہوں سے معاف ہوں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اصل رنگ اللہ کا رنگ ہے، کیا مطلب؟ مسلمان کا ایک رنگ ہونا چاہیے، مسلمان کا ایک خاص صورت ہونا چاہیے، سب میں ممتاز ہونا چاہیے، کہ لگے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے تو وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہونا چاہیے، ظاہری اور باطنی اعتبار دونوں سے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی ترغیب ہے کہ جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا وہ پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے کہ یہ عیسائی۔ آج اللہ معاف کرے، اگر کہیں پر کوئی 2-3 مردے اس طرح مل جائے، یہاں پر بہت سارے واقعات ہیں، بلکہ ایک جگہ تو ہم گئے تھے، یہ جو کانما ہے ادھر گئے تھے، تو اس دن ایک ایرانی کی فوتگی ہوئی، ایک ایرانی مر گیا، تو جو شادی اس کی ہوئی تھی جاپانیوں کے ساتھ ہوئی تھی، تو وہ لوگ آئے تھے کہ ہم نے اس کو جلانا ہے۔ ارے بھائی یہ مسلمان ہے، کیسے مسلمان ہے، یہ تو ہمارے بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان اور کافر کا، دونوں مر گئے، اس حالت میں مر گئے، کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے؟ آپ کے اندر یہ شناخت تو ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رنگ میں رنگنا تاکہ آپ دور سے بھی مسلمان نظر آؤ، دور سے پتہ چلے کہ یہ اللہ والا آ رہا ہے، یہ مسلمان آ رہا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ، یہاں تو الحمدللہ ماحول اچھا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں، رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہمارے مسلمان اکیلے تنہا رہتے ہیں، اللہ نہ کرے وہاں پر کوئی مصیبت آتی ہے اور ان کی موت واقع ہوتی ہے، کوئی پتہ اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ وہ بندہ خود اپنا سوچے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دین کا اور اسلام کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا اور اپنے آپ کو بطور مسلمان پیش کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن ہم میں اور کافر میں فرق ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک چند روایت میں آتا ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، کہ قبر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک اس طرح دکھا دی جائے گی کہ اس کو جانتے ہو، تو جو کہے گا کہ ہاں جانتا ہوں میرے پیغمبر ہے، کہاں آپ تو ان جیسے نہیں ہو، آپ تو مختلف ہو، آپ کہتے ہیں کہ امتی ہو سکتے۔ تو اس لیے اپنے حلیے پر، اپنے دین پر کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اس کو بندہ
اپنی جو ہے وہ محبت اور پیار سے اور اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میری ایک پہچان ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ میں تھا ایک جگہ ایک ملک میں تھا، تو مجھے بتایا کہ ویزے کا تھوڑا سا مسئلہ آ گیا، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کرو، ایک بندہ ایک ایجنٹ نے مجھے کہا، میں نے اس سے رابطہ کیا نا، میں نے کہا یہ مسئلہ ہے اور ویزا نہیں لگ رہا، کیا مسئلہ؟ میں نے کہا آپ ایسا کرو، یہ آپ کا مسئلہ کل میں حل کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا پیسے کتنے لوگے؟ تو کہا پیسے تو بعد میں دیکھیں گے، پیسے تو میں زیادہ لوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، آپ ایسا کرو آج جا کر شیو کرو، دوسرا پاسپورٹ بنواؤ اور پاسپورٹ کی تصویر مجھے بھیج دو، کل جا کر آپ دیکھو میں ویزا آپ کا لگواتا ہوں کہ نہیں لگواتا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، ویزے کے لیے کوئی داڑھی منڈوائے گا؟ یہ تو ہماری شان ہے۔ مائی بیئرڈ از مائی ڈگنیٹی، یہ تو شان ہے مسلمان کی، یہ تو میری شان ہے، یہ تو عزت ہے، اس کی برکت سے تو اللہ نے حسن ہے، یہ مرد کا حسن ہے، عورت کا حسن اس کے بال ہیں، اور مسلمان اور مرد کا حسن کیا ہے؟ داڑھی ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہیے۔ کیا پتہ یہ بیماری آئی ہے، کب موت آتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے ایسی حالت میں ملیں کہ ہم اللہ کو اپنی شکل کم از کم دکھانے کے قابل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھیں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یہی اصل رنگ ہے جس میں ہم رنگے ہیں صحابہ کے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہوگا خوبصورت من اللہ، اللہ کے رنگ، اللہ سے، من اللہ صبغۃً، اللہ کے رنگ سے کون زیادہ خوبصورت ہوگا؟ اصل حسن تو یہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ، اور ہے ہم اس کے عابدون، عبادت گزار، ہم اللہ کے عبادت گزار ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں، وقالوا، اور کہنے لگے یہ، اور کہتے ہیں یہ، کونو، ہو جاؤ تم، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اسی کی تو میں اتباع کرتا ہوں، حنیفاً، جو کہ سیدھا رستہ ہے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولو، آپ کہہ دیجئے، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور ان کتابوں پر یا اس کتاب پر جو نازل کیا گیا ہے، الینا، ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتیا، اور وہ جو دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ہے، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل ہے، وما اوتی النبیون، اور وہ جو دیا گیا ہے پیغمبروں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف، لا نفرق، نہیں تفریق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں بھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہیں ہم اس کے تابع دار، فرما بردار مسلمان۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، آپ جیسی چیزوں پر، جن چیزوں پر آپ لوگ ایمان لائے ہو اے صحابہ، بِهِ، ان پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک ہے یہ فی شقاق، ضد میں، عناد میں، دشمنی میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے، پس عنقریب کافی ہے آپ کو ان کی طرف سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے ہیں ہم۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہوگا زیادہ اچھا اور خوبصورت اللہ کے رنگ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہے ہم اس کے عابدون، عبادت گزار، اس کی عبادت کرنے والے۔ صدق اللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب